اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے جو کل پڑھا تھا اور اس سے پہلے پڑھا اور اس سے آئی تھنک آج 4تھ روز ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم چوتھے روزے میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ بتدریج اپنے اندر تبدیلیاں لا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا علم حاصل کرنے کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم غور و فکر کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو پریکٹس میں بھی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ سب چیزیں نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک خاک کی طرح اڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کو اگر ہم نہیں ریوائز کرتے ہیں نا، تو ایک اونٹ کی نکیل کھول دیں تو وہ جتنی جلدی بھاگے گا علم اتنی جلدی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پکڑ کے رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے پریکٹس میں، ٹھیک ہے، ریوائز کرنا ہے اس کو ہم نے۔ وہ چیزیں جو ہم نے بس سن لی، وہ ایک علم انفارمیشن، دیکھیں جتنی چیزیں میں بتا رہی ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم نے بکس میں پڑھی ہیں یا ہم نے کسی اپنے بزرگ سے سنی ہے، ٹی وی میں کچھ ایسے شوز لگ جاتے ہیں، ہم نے وہاں پہ سن لی، انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ انفارمیشن انسان کو تبدیل نہیں کرتی ہے، ارادہ انسان کو تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لمحے میں جو ہم ایک ارادہ کرتے ہیں وہ انسان کی کامیابی کی طرف اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو کچھ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس کا جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے، کیونکہ ارادہ پھر آپ کو پش کرتا ہے کام کرنے کے لیے، صحیح، وہ ارادہ ہم سے پھر آگے مزید کام کرواتا ہے کہ میں نے یہاں سے جو کچھ سیکھ رہی ہوں اس کو میں نے اپنے اندر لانا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو ہم ایسے کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، گھر جا کے ہم اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ اس میں یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں کہاں ایڈ کرنی ہے، یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والی جو چیز ہے نا یہ یہاں پہ فکس ہو رہی ہے، مجھے یہ چیز آج میں نے ایک ہی لے لیں، چھوٹی سی چیز لے لیں، آج میں نے یہ چیز لی ہے، اس کو میں نے آج عمل پہ لانا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پہلے ہی دن علم کے اوپر تذکرہ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں علم کی اہمیت اور فضیلت کا ذرا پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، ورنہ یہ سب کی یہاں کی باتیں، روزے بھی گزر جانے ہیں، رمضان گزر جانا ہے، سحر و افطار ختم ہو جانے ہیں، ہم پھر یہاں پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سب محفلیں یہاں سے ختم ہو جانی ہیں، شاید ہمارے اندر کا جو تقویٰ ہمارے اندر رمضان میں آتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ انسان کے اندر رہتا ہے، ارادے کے ساتھ اگر وہ کیا جائے تو، ورنہ یہ سب چیزیں جس طرح سے ہم لوگ یہاں سے جدا ہو جائیں گے، ہم لوگ الگ ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے یہاں سے، یہ محفل نہیں ہوگی پھر رمضان کے بعد۔ ایک سوچیں ذرا، اس ٹائم کو سوچیں کہ جو آج ہم یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ رمضان کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے کہ کتنے دن ہیں، یہ بہت گنتی کے محدود دن ہے، ٹھیک ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں۔ گنے چنے کیا دن ہوتے ہیں جو ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ 28-29 دن ہیں ہمارے پاس جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، صحیح۔ تو انسان کے اندر جب تک احساس، ارادہ نہیں پیدا ہوتا کوئی بھی چیز اس کے لیے نفع مند کیسے ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ذرا اگر ہم تھوڑا سا پچھلی جو ہماری ہے، دیکھیں حسن اخلاق جو ہے وہ پلڑے پر بھاری ہے اور ہم وہ چیز پڑھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری زندگیاں سدھار دے گی اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے روز کو بہتر کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں جو میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، یہ میں شاید کسی بچے سے بھی پوچھوں تو وہ احادیث ان کو رٹی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم پتہ ہوگا۔ بتانا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ آ کے کوئی احادیث بتا دوں، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، قرآن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اب حکمت کی باتیں کیسے؟ قرآن میں کیا آتا ہے کہ جو احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا گیا؟ اللہ کا کلام اور یہ احادیث دی گئی، ٹھیک ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حکمت کی باتیں ہیں اس میں، ہمیں ڈیٹیل تھوڑی انفارمیشن ملتی ہے کہ کیا چیز کیسے کرنی ہے،
ٹھیک ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم وہ چیز اپنی زندگیوں میں لائیں جو ہمارے پلڑے کو بھاری کر دے گی، ٹھیک ہے، جنت سے کہاں میزان کو بھاری کر دے گی نا، تو پھر اگر ہم وہ چاہتے ہیں اگر ہم لے کے آئیں تو اس کے لیے وہ ایک چیز بھاری کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے محنت بھی اسی طرح کرنی پڑے گی ہمیں. ہمارا جو نفس ہوتا ہے نا وہ بڑا ڈھیلا ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر اللہ کی رحمت ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے وہ جا سکیں گے جنت میں، یا پھر ہمارے دیکھیں سوچیں ایک دفعہ سوچیں کہ ہم جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. بس ایک دفعہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں کیا تم ابھی راضی ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیا اس سے بڑھ کر میں تمہیں دوں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہوں. اگر یہ چیزیں ہمیں چاہیے تو ہمیں کچھ زیادہ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ نفس تو سونے کا دل کرے گا، ہم اگر سو گئے فار ایگزامپل سونے کا دل کیا ہم سو گئے تو کیا ہم نے کیا؟ ہم نے اس کو اپنے جو نفس ہے نا اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. ہمیں اس کو ہٹ کرنا ہوتا ہے. بولنے کا دل کیا بول دیا، کیا کیا ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، بری خوراک دی ہے ہم نے اپنے نفس کو. رمضان ہمارے پاس بہترین اپرچونٹی ہے جس میں شیطان آپ کے ساتھ نہیں لگا ہوا ہوتا، ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ رمضان بیسٹ ہے کیونکہ ہمارا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے. شیطان جب انسان کی تخلیق کی گئی تھی انسان کے اندر جو ہول دیکھتا تھا اور اس سے وہ سوچتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج تو ہم نے اس کمزوری کو بھی قابو میں کیا ہے رمضان میں. انسان کا جو برتن ہے نا یہ پیٹ ہے ہمارا، یہ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کو. ٹھیک ہے. انسان کی خواہشات اس کو کہتے ہیں، ہوا یعنی خواہشات، یہ پوری نہیں ہوتی ہے. ایک چیز آئے گی ہم دوسرے کی طلب کریں گے. ابھی اس ٹائم پہ آپ لوگ سوچیں کہ ہمارے پاس جو آج چیزیں موجود ہیں وہ کچھ ٹائم پہلے ہماری خواہشات تھیں. ایسے ہے. اب ہم ان خواہشات کو کچھ ویلیو ہی نہیں دیتے ہوتے جب وہ ہمارے پاس آ گئی. اب ہم اور آگے بڑھ گئے. اس چیز میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی جب تک ہم خود نہیں ڈالتے. اس نفس کو ٹھوکر مارنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. گھوڑے کی لگام کو کھینچنا پڑتا ہے. جو چیزیں ہم یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں ہم جب تک اس چیز کو اپنے اندر نہیں لیں گے یہ چیز ہماری نفع مند نہیں ہے. ہم یہاں سے پڑھ کے چلے گئے ہیں پھر گھر میں بھی کسی سے نہیں شیئر کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور بات، آپ کا جو سرکل ہے چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس ایج کے بچے آپ لوگ اپنے ساتھ لائیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ لا سکتے ہیں، ان کو اچھی بات پتہ چلے گی. ٹھیک ہے. سمجھ تو آتی ہے نا آپ کو؟ میری سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا ہے کیا کہہ رہی ہوں میں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں ان بچوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بچے آپ لوگ اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. پھر اپنی دوستوں کو سہیلیوں کو پکڑ کے لائیں، اپنی امیوں کو پکڑ کے لائیں، اور جس بندے کو آپ چاہتے ہیں نا جس کے لیے آپ خیر خواہ ہیں اس کو پکڑ کے لیں. کہیں میں کام کر دوں گی، ٹھیک ہے، کام کر دوں گی یہ والا، آپ آ جائیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ٹائم کھینچ کے لائیں. اس سے کیا ہوگا؟ ایک آپ کو یہ ثواب ملے گا کہ وہ بندہ عمل کر رہا ہے. دوسرا، جہاں پہ آپ نے رہنا ہے وہاں آپ اپنے لیے ایک سپورٹ بنا لیں، ایک سہارا بنا لیں، آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں کل ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے اپنی زندگی پہ کہاں امپلیمنٹ کیا. فرینڈس کس لیے ہوتی ہیں؟ دوست کیا ہوتے ہیں؟ خیر خواہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوست آپ کا جو مجھے وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا قرآن میں یا احادیث میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں دوست کے لیے، اس میں سے ایک کا مطلب ہے جو پیچھے تکیہ ہوتا ہے نا اس میں ہم جو ٹیک لگا کے ریلیکس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ دوست کا درجہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے سب کچھ ادھر انڈل دیا، شیئر کر دیا. تو اپنے ان دوستوں کو ساتھ لائیں، چاہے وہ آپ کی مدر ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے. اپنے ساتھ سپورٹس بنائیں، سہارا بنائیں کہ جب آپ عمل کرنے لگیں تو آپ کو سپورٹ ملے. اکیلے بندہ کوئی نہیں کچھ کر سکتے. جو میں روزانہ دعا پڑھتی ہوں رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس دعا کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا ساتھ مانگا کہ میرے گھر میں سے میری کسی کو سپورٹ بنا دے. ہارون علیہ السلام کو میری سپورٹ بنا دے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیوں مانگا تھا؟ کہ ہر بندہ، ایک بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک بندے کی الگ صلاحیت ہوتی ہے، دوسرے کی الگ ہوتی ہے.
اب وہ دونوں مل کے جب ہارون علیہ السلام استغفر اللہ ہارون کے پاس جاتے ہیں تو ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ نرمی سے پیش آنا، اس سے ذرا نا آرام سے یہ والی بات پہنچا دینا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن حضرت جو ہارون علیہ السلام تھے ان کے بارے میں انہوں نے کیوں سپورٹ مانگی؟ تاکہ وہ دو ہو جائیں گے تو وہ وہاں پہ جا کے ذرا اچھے سے بات کر سکیں گے۔ جب ہم دو ہو جاتے ہیں تو ہم ذرا اچھے سے کوئی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ساتھ بندے لائیں جو آپ لوگ عمل کر رہے ہیں، اپنے ساتھ پارٹیز بنا لیں آپ لوگ ٹیچرز اپنے ساتھ، کیونکہ ایک بندہ عمل کو چھوڑ دیتا، صحیح ہے؟ ایک بندہ ہم آج کے دور کے جو لوگ ہیں اسپیشلی، ہم لوگ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے، ہم اپنی چیک لسٹ نہیں بناتے، ہم نے اپنے آپ کو کبھی کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کبھی یہ پوچھا کہ جو میں پڑھ کے آئی ہوں یا میں پڑھا کے آئی ہوں میں نے خود کتنا فالو کیا اس کو؟ یہ والی چیز ہے اب یہاں پہ میں اس طرح سے کر رہی ہوں، حالانکہ یہ بات میں نے کل پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ علم بھاگ جاتا ہے، اور میں آپ کو یہاں سے یہ کتاب پڑھاتی جو ہم اگلے سے اگلے صفحات میں ماشاءاللہ آخر میں ہم دعا کریں جی ہم نے بہت اچھا سے پڑھ لیا، ہماری آج یہ بک کے یہ ٹاپکس مکمل ہو گئے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بڑھیں ہم ٹاپک کی طرف۔ اچھا، ہم حسن اخلاق پڑھ رہے ہیں تو ہم یہاں سے دعا پڑھتے ہیں اس میں، جو بہت ہی اچھی دعا ہے، میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بہت چھوٹے چھوٹے اس کو پڑھوں گی۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اچھا، اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی رہنمائی فرما، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیا دعا مانگی ہے کہ میرے جو اخلاق ہے اس کو سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں تیرے سوا کوئی اور دور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم اکثر شیشہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، تو یہ خلقی اور خلقی یہ ایک ہی روٹ ورڈ پہ، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے الحمدللہ، ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی اچھا کر، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو بہت زیادہ مانگنا چاہیے ہمیں کہ اخلاق جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اچھے اخلاق، ٹھیک ہے؟ اور برے اخلاق سے پناہ مانگنی بھی ضروری ہے، جس طرح ہم جنت مانگتے ہیں نا تو ہمیں آگ سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس طرح سے جب ایک اچھی چیز مانگیں اس کے ساتھ جو بری چیز ہے اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، جس طرح اس دعا میں بھی تھا۔ اچھا، کل ہم نے نرمی پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ ذرا مجھے بتائیے گا شارٹ سے، اور آج میں یہاں اس سائڈ سے پوچھتی ہوں، کل ہم دوسری سائڈ سے لیں گے، ذرا یہ والی سائڈ مجھے بتائے کہ آپ لوگ کیا کیا فالو کر رہے ہیں کل کے لیسن سے، آپ نے کیا سیکھا اپنے الفاظ میں ذرا بتائیں۔ ہمیں دوسرے سے نرمی سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے قریب آئے، اچھے سے اچھا سب اچھا، اب اس میں سے ہم نے کیا ارادہ کیا؟ صحیح۔ اچھا، یہ باتیں ہمیں پتہ ہے، پہلے بھی پتہ تھی، کل کوئی ایسی اسپیشل سی چیز بتائیں جو آپ نے کہا ہو یار یہ تو میں کروں گی۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ تھا اس کے ساتھ ہم دونوں نے نا تقریباً تو دیکھیں بہتر نتائج، یہاں سے آپ دیکھ لیں، ہاں ٹھیک ہے؟ بہتر نتائج آئے آ رہے تقریباً، ہاں، اور اپنی مدرس کو ساتھ لازمی رکھیں، آہستہ آہستہ مدرس کو ساتھ لازمی رکھیں، آپ کی مدرس اگر ساتھ نہیں ہوتی آپ کو بہت چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی آپ سختی سے پیرنٹس کو آپ اوپر سے آ کے نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ پتہ ہے کیا ایج ڈفرینس ہوتا ہے، اب میں کسی
اپنے سے بڑے کو کچھ بتاؤں گی، بتانے کا طریقہ چینج ہوگا، چھوٹے کو بتانے کا طریقہ چینج ہوگا. بڑے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے کہتے ہیں کہ مجھے بتا رہی، میں نہیں دستی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے. تو ان کو نہیں، پکڑ علم کے کی کسی بات ایسی ہو تو جگہ، انسان لے. لیکن نا ایک طریقہ ہو جاتا ہے ہاں، بتانے کا، صحیح. بڑوں کو بتانے کا اور ہوگا، چھوٹوں کو ڈیل کرنے کا اور ہوگا. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو ایسی جگہوں پہ لے جائیں، ان کے ساتھ خیر کریں. ہمارا نہیں دل کرتا کہ ہم ان کو اپنے جنت میں اعلیٰ مقام پہ دیکھیں. جو ان کی اولادوں میں سے نیک ہوگی تو ان کے والدین پوچھیں، ان کو جب والدین کو عزت دی جائے گی نا اولاد کی وجہ سے، والدین پوچھیں گے ہمیں کیوں اتنی رسپیکٹ دی جا رہی ہے، تاج کس چیز کے لیے، یہ تخت کیا ہے. ان کو بتایا جائے گا یہ تمہاری اولاد نے جو علم حاصل کیا تھا اور جو اس نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس ٹائم کو فیل کریں ذرا. ٹھیک ہے، اور اچھا بننے کا قطع نہیں ہے مسئلہ، یا وہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ ہم برے ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی اچھا علم لے لیا ہے اب ہم نے ذرا اپنے چہرے کو نا وہ کر لینا، سخت کر لینا، یا ہمارے اندر سختی آ جانی چاہیے، دین پڑھنے سے ہم لوگ ذرا ہارش ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. عموماً ہم لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ غلطی پہ. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ کچھ ایسا کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی ایسا دکھا رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے. تو اپنے ساتھ بندوں کو لے کے، یہ دو آپ کے سامنے اگزامپل یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو کوشش کریں سنڈیز میں لیں، سیٹرڈیز میں جو ہیں آپ لوگ سپورٹ لائیں ساتھ. اگر آپ مائیں چاہتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں کوئی اچھی چیز سیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگ اچھی چیز ان کو سکھانے کے لیے ساتھ لائیں. ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اس سے آپ لوگوں کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے. ریلیشن کے بغیر آپ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی سنتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری یہ چیز کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوان نسل میں دین کو پھیلائیں، تو وہ ایک بوڑھا بندہ بتائے گا تو وہ کہے گا اس نے تو اپنی زندگی، جوان نسل کیا کہتی ہے، اپنی انجوائے کر کے بیٹھ کے ہمیں بتانا. ٹھیک ہے، اپنی اولادوں کو ٹرین کریں، ان کو اس خیر کی طرف لے کے جائیں. جب یہ بچیاں اٹھ کے بتائیں گی، ٹھیک ہے، تو سامنے والا کیا سوچے گا، یار سیم ایموشنز ہیں، سیم ایج ہے، سیم چیلنجز ہیں، یہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ایک ایج والی ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری مدرز میں سے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو ان کو دیکھ کے جو دوسری ایج کی عورتیں جو گھروں کے کاموں کو اپنے لیے رکاوٹ بنا لیتی ہیں، وہ ایک ایگزامپل لیں گی کہ اگر وہ عورت کر سکتی ہے گھر کے کاموں اور بچوں کے ساتھ تو میں بھی کر سکتی ہوں. اور آپ لوگ اس لیے سیکھیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دوسروں کے لیے مثال بنیں اور دوسروں کو موٹیویٹ کریں قرآن کی طرف. دین ہمیں آسانی دیتا ہے، دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف وہاں رکاوٹ ہے جو ہمارے لیے خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ پوچھ رہی تھی، واپس آتے ہیں اس کی طرف، کوشچن کی طرف، کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں نے گھر جا کے وہ کی ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہاں یہ لوگ کر رہی ہیں، بیٹے کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بے شک ہم لوگ یہیں پہ ہیں نا، انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف رمضان ہم ان سے رزلٹ پوچھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی بھی. میں اب یہیں سے واپس چلی جاتی ہوں ڈائریکٹ، آپ اینڈ میں نتیجے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، ان کی نیت خالص ہے، یہ اپنی اولاد کو خیر کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ اپنی سپورٹ بھی لے کے آ رہی ہے ساتھ، وہ بھی وہ جو پہلے دن سپورٹ لائی تھی دراصل وہ پتہ کیوں نہیں آ رہی، وہ بہت اونچا سنتی ہیں. انہیں اس دن کہتے ہیں ان کو نا، ہاں نہیں، وہ بالکل نہیں، مسئلہ ہے ان کو نا، ان کو نزدیک بیٹھ کے بہت اونچا بتانا پڑتا ہے. کہتی ہیں مجھے پھر بڑی تائیں مجھے پہلے دن جب اس پہ بیٹھو ہاں تو نہیں، وہ بہت ان کے کام. صحیح ہے، چلیں یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ آ رہی ہیں اور ایک چیز آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، گھر کے 3 لوگ ہیں، گھر کے 3 عورتیں ہیں. ماشاء اللہ ایک اور بھی اس کو میں وہ تھوڑا سا میرے بڑے سسر ہے نا، وہ پتہ ان کو دوپہر کو بہت زیادہ ایج کے نا، ان کو کھانے وغیرہ کا اس ٹائم ہوتا ہے ان کو، تو کہتے ہیں میں مجبور ہوں، وہ بہت مجبوری سے کہتی ہے میں تو اسے آپ بیٹا لوگ جا کے بتایا کریں. ہاں ٹھیک ہے، یہ کام کیا کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک کہتی ہے شیئرنگ میں ہو جاتی ہے کیسے، اس کا ریلیشن بیٹا میں. کہتا ہے مما تائی چاچی جا رہی ہیں، تائی جا رہی ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہی ہیں، آپ بھی جائیں نا. وہ کہتی ہے پھر یہ بابا کو کون دیکھے، وہ ان کے کھانے وغیرہ کا بس وہ روزہ وغیرہ تو اس طرح سے سپورٹ میں ایٹ دا اینڈ ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے، آپ نے سپورٹ کرنا ہے ماما کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اس ایج میں ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت سی چیزوں سے روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو روکنا ہے. ابھی یہ ہمارے پاس بہترین موقع اپنے نفس کو قابو کرنے کا. اچھا، اور اس ایریا میں سے کون بتائے گا کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کسی کے لیے دیکھیں آپ موٹیویشن بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موٹیویشن بن سکتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہی ہوں.
اچھا آپ کو بچوں کے ساتھ چیلنج آتا ہے ویسے نارملی؟ بچوں کے ساتھ میں مجھ سے بات کروں تو سمجھتے ہیں. سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے یہ چیز دور میں سب سے اچھا کام اس دور میں. ٹھیک ہے بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے نرمی. اور پھر ایک اور رشتہ بھی ہم نے ڈسکس کیا بیچارہ نماز ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی ان کو بیچاروں کو بیچ میں ایڈ کر لیا کریں کیونکہ وہ مسکین بیچارے کہیں سے نرمی کے. ان کو تو پہلے کرنا چاہیے، وہ پہلے. دیکھیں آپ لوگ نا اپنے بچوں کو اگزامپل دے رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے کل کو کیسے زندگیاں گزارنی ہیں. اگر فار ایگزامپل لڑکا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ ماں کے ساتھ یہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے نہیں کرنا، لیکن موسٹلی یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہی طریقہ ہے شاید. ٹھیک ہے یہ بہتر آپ لوگ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ڈسکس کیا کریں کہ یہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے مثال بن رہے ہیں. کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی بری مثال بنیں. تو نہیں ایک اور بات ہے یہاں پہ نماز یہ صرف غائب کرنا ہو تو کس طرح بندہ کرے؟ پڑھ کے پڑھتے ہیں پڑھ کے بس ماشاء پڑھتے اللہ. رہیں. میری دو ایک بڑی بیٹی بھی سے ہے، وہ بھی ہم بھی شروع سے نام نماز چلو 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی نہیں، کبھی وہ بھی جاتا ہے پڑھتی ہیں، لیکن میں بہت کڑی کرتی ہوں، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں نہیں. آج بھی میں نے کہا بند کیا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دیکھے بچے آپ جائیں گے تو بچے جائیں گے. وہ نماز آرام سے کون جو شوہر وہ نہیں اس طرف ان کا تھوڑا کوئی سا ایسی کام وغیرہ ویکنیس اس ہو طرح سکتی ہے، کوئی ایسی ویکنیس ہو سکتی ہے ان کو شرم آتی ہے. گھر میں نا ہمارے مرد جو ہے نا اس ڈسکشن کو نا ہم لاسٹ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے. یہ ڈسکشن ہو جائے گی تھوڑی سی. مجھے ایک چاہیے ایک شارٹ آنسر چاہیے اس ایریا سے. یہ جو 2-3 لڑکیاں رہ گئی ہیں کیا چیز چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کی نرمی کی تھی کہ کوئی نہیں اور ساتھ کی تھی؟ الحمدللہ نیت کے ساتھ کریں ڈبل اجر میں ٹھیک ہے. آپ نہیں لڑ رہی وہ لڑتی تھی کہ ہم لڑتے کنفرم میں پکا؟ اچھا چلیں الحمدللہ. اپنے بھتیجے پیار سے بات کی اور میں بھابھی کو بھی کہا کہ ان کو مارنے کے بجائے ان کو پیار سے بات کیا کریں، پیار سے سمجھایا کریں. جو بات جلدی سمجھ جاتی ہے پیار سے وہ مار سے نہیں آ سکتی. دیکھیں انہوں نے اپنی بھابھی سے شیئر کیا جا کے ٹھیک ہے. تو یہ شیئرنگ جو ہوتی ہے نا یہ چیز بڑا فائدہ دیتی ہے ٹھیک ہے. آپ کے ریلیشن کو بھی اچھا کرتی ہے. ظاہر ہے جب ان کی بھابھی کو ان سے کوئی خیر ملے گی ان کے دل میں ان کے لیے ایک اچھا جذبہ پیدا ہوگا ٹھیک ہے. سافٹ کارنر بنتا ہے، اچھے جذبات بنتے ہیں انسان کے دل میں. چلیں جی انشاءاللہ ہم اب ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. نرمی کے ٹاپک کی طرف اب ہم جا رہے ہیں جو ہمارے یہاں پہ بول جاتا ہے ظلم. ظلم کیا ہم بولتے ہیں؟ ظلم بولتے ہیں ہم ٹھیک ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ ظلم ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اچھا ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا. ٹھیک ہے. اگر اس ٹائم پہ میں روم کی لائٹس بند کر دوں یہ بھی ظلم ٹھیک ہے کیونکہ غلط ٹائم پہ میں نے غلط کام کیا. میں اس ٹائم پڑھانے کے بجائے چیخنا شروع کر دوں یہ بھی ظلم ہے ٹھیک ہے. کسی چیز ہاں بلا وجہ تنگ کرنا. اور مین اگر ہم اس کو شارٹ میں دیکھیں وہ جس طرح اس کا مطلب ہے لفظی وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو غلط جگہ پہ غلط ٹائم پہ کرنا یا اس کی جگہ غلط جگہ کر دینا ٹھیک ہے. جو اس کی پلیس ہے وہاں سے اس کو ہٹا کے دوسری جگہ کر دینا ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن سے ذرا ہمیں اپنی زندگی میں یہ چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ہم کہاں کہاں یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک ٹائم اس میں ہم نے دیکھنا ہے اور ایک ہم نے جگہ غلط جگہ پہ چیز رکھ دینا اس کی جگہ چینج کر دینا ٹھیک ہے. اور غلط ٹائم پہ غلط کام کر دینا، غلط ٹائم پہ کسی غلط ایکشن کو دے دینا ٹھیک ہے. غلط ٹائم پہ ٹھیک کام کر دینا. تو اس پہ میں تھوڑا سا سوچوں گا انشاءاللہ کیونکہ میرا اتنا فاسٹ مائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے. میں ابھی سوچ نہیں سکتی انشاءاللہ. تو ہاں یہ عدل کے مخالف ہے، عدل کے اپوزٹ جو ہے نا وہ ظلم ہے. ٹھیک ہے اپوزٹ ظلم ہے. یہ بات یہاں میں پہنچ گئی، یہاں پہ دماغ چل کے وہ اس کو میں تھوڑا سا سوچ کے پھر میں کوئی اپنا وہ کیونکہ میرا مائنڈ تھوڑا سلو چلتا ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا جی لیکن الحمدللہ چلتا ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنایا انسان کو. اچھا جی ظلم کو ہمیں تھوڑا سا یہ ڈیفینیشن بالکل ذرا سی ہے. اب ہم ذرا قرآن کی طرف جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال اللہ تعالیٰ واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اور اللہ ظالموں کو کیا نہیں دیتا، ولا یہدی الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اوپر یہ آیت رکھنی ہے کہ اگر ہم ظلم کی کیٹیگری میں ہیں، اگر ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. بس یہ ابھی ہم نے پوائنٹس رکھنے، ابھی ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 18 میں، قال اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار سن لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لعنت فرماتا ہے کس پہ، ظلم کرنے والوں پہ. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ پوائنٹس جمع کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. ہدایت نہیں ملتی، لعنت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قال اللہ تعالی واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا ظالموں سے. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہمیں ملتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کیا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ہم دور ہو گئے، محبت سے دور ہو گئے اگر ہم اس کیٹیگری میں. ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم کدھر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قال اللہ تعالی الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ارشاد ربانی ہے خبردار رہو جاؤ، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگی جس کی بات مانی جائے. ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر جو ہیں وہ فرماتے ہیں، ان سے یہ روایت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ روایت کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث، فار ایگزامپل آپ لوگوں نے یہاں سے بات سنی. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ عروہ نے جا کے یہ بات اپنے بھائی سے کی کہ تہنیت ایسے کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا، ابو ذر نے روایت کی کہ ابو ذر نے وہاں سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ ٹائم شارٹ ہے، ہم کل انشاءاللہ ان صحابی کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے، کیونکہ ایک اولاد کی تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے. یہ احادیث ذرا غور کریں، ہمارے پاس کیسے 1400 سال پرانی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ تھے؟ ہم بڑی جلدی سے گزر جاتے ہیں نا کہ ابو ذر نے روایت کیا، ابو ہریرہ نے یہ روایت کیا. یہ کون تھے؟ انہوں نے کیا کیا کیا؟ جب ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنی اولادوں کو جوڑتے ہیں، سوچیں ہماری اولاد، بلکہ ہم پہلے خود، پھر ہماری اولاد ان کو فالو کرے گی اور پھر وہ کسی صحیح ٹریک پہ چل رہی ہوگی، کیونکہ ان کو آئیڈیل مل جائے گا نا، ان کو فالو انہوں نے کرنا ہے وہ ان کو مل جائے گا. ابھی ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ جو ہمیں ارد گرد نظر آ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. ہم اسی طرح کی کٹنگ کروا لیتے ہیں، اسی طرح پینٹ کو پھاڑ لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے آدھا سر کٹ جاتا ہے، آدھا شاید بال ہوتے ہیں، اسی طرح سے بیچ سے بال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ان سے امپریس ہیں. تو ہم جن سے ہونا چاہیے، جو ہماری انسپائریشن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے علم ہی میں نہیں ہے. وہ ابو ذر کون تھے ہمیں ان کا اصل نام بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا، ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے نقل کیا، یعنی کہ حدیث قدسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ پہنچائی، حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا. ایک تو قرآن میں الفاظ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث میں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم آگے دیکھتے ہیں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور ہمیں کیا تلقین کیا کہ تم بھی میرے بندوں پر ظلم نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اب قرآن میں ہمیں ایک جگہ ملتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں تو ہمیں ظلم کے دوسری طرف دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ رحمت بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر دو لوگوں میں سے دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دو لوگوں کی لڑائی ہے، چاہے اب دوسرا والا مسلمان نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو القاسم ان کی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ لوہے سے اشارہ کرے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں ہو۔ ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ ظلم جو ہے، جس کو ہم ظلم کہتے ہیں اس میں، اور اسی کی دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے ظلم، وہ ہوتا ہے اندھیرا۔ جیسے ہم نہیں وہ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ یہدی من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، یعنی کس کی طرف سے؟ اندھیرے سے اجالے کی طرف، ٹھیک ہے، روشنی کی طرف، جہالت سے اس کی طرف، علم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اکثر اسکول کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کہ کس کی طرف ہدایت دی جائے، یہ بستی میں نے اسکول کے باہر بھی لکھا تھا، تو وہ انہوں نے ایز اے علم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم کی کمی کیا ہوتی ہے؟ اندھیرے سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جہالت کو جو ہے اندھیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اندھیرا، رات کے اندھیرے کو بھی ہم ظلمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ ان کا وا لام میم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا چیک کریں، یہ جو یہاں پہ حدیث ملی ہے کہ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ جو فار ایگزامپل جو بندہ ظالم ہے، ہو سکتا ہے وہ اندھیرے میں ہو، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ وہ جو ظلم ہم نے کیے ہوں گے وہ اندھیرے کی صورت میں سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ذرا سے یہیں پہ رکتے ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی ساری احادیث ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں یہ ٹاپک کل تک بھی لے کے جانا پڑے۔ ابھی ہم نے شروع میں پڑھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کتنی سخت باتیں ہیں، کیا خیر ہے، ہم نے ایک چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ ہی کر دی۔ ابھی ہم ذرا دیکھیں گے ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں، کیا ہم حقوق لیتے وقت کیا کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی سے اپنا حق مانگنا ہو، وہ ایک پنجابی میں، وہ ایک کسی فلم میں، یا ہاں میرا حق ہے رکھ، ٹھیک ہے، وہ ہے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے حقوق لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ بھی لے جاتے ہیں، زبردستی بھی کر جاتے ہیں، اب اس زبردستی میں ہم زیادتی بھی کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے حقوق جب لیتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ لے لیں، اور جب ہم دینے والی کیٹیگری میں ہوتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کم سے کم دیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم اگر ہم دیکھیں، اب ہم احادیث کا بھی غلط استعمال کرنے لگے، ساس کہے کہ وہ جو ماں کا درجہ ہے وہ اوپر کا ہے، بہو کہے کہ خیرکم لاہلہ، وہ والی حدیث پکڑ لے، اور ماں جو ہے وہ والی حدیث پکڑ لے جس میں ماں جو ہے 3 درجے باپ سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا، ہم نے اس حدیث کو غلط طرح سے لیا ہے، بیلنس کرنا تھا ہم نے، اس لڑکے بچارے، اس جو بچہ ہے بیچ میں، ماں کا بچہ اور وائف کا شوہر، وہ تو بیچ میں پس گیا نا، ٹھیک ہے، وہ کچھ کام کرنے کے قابل رہے گا؟ نہیں رہے گا نا۔ تو اب یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ چیک کریں کہ ہم نے کیا کیا، یہاں پہ یہ ظلم تھا۔ اب وائف یہ والی حدیث لے رہی ہے کہ خیرکم لاہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ بچہ ماں کے ساتھ زیادتی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ آپ نے بیلنس کیسے کرنا ہے آگے جا کے رشتوں کو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے، اگر ماں کی طرف سے دیکھیں تو وہ ہمیں حدیث ملتی ہے، واضح حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حساب سے زیادہ بہترین اس کا کون ہے، اخلاق کا کون ہے، کس کے ساتھ میں کروں؟ ماں باپ، ٹھیک ہے، چوتھے نمبر پہ، تو ماں 3 درجے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کسی چیز کا کسی کی بات کا غلط مطلب ہم نکالتے ہیں بہت زیادہ نا، تو کسی کی بات کو غلط مطلب نکال لینا، یا معنی الفاظ کر کے خود ایسی بات کرنا کہ جب اگلا بندہ ہم سے کوئی بات کرے، میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں تھا، میرا تو مطلب ہی یہ نہیں تھا، یہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں نا، یہ چیز بہت نارمل ہے ہمارے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب ظلم کیا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو اس کے صحیح ٹائم پہ نہیں بھی کیا نا تو وہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ ہم صبح سونا شروع کر دیں، رات کو جاگنا شروع کر دیں، ایسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ روزوں میں میں نے موسٹلی یہ سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ راتوں کو لوگ جاگتے ہیں، دن کے سو جاتے ہیں۔ روزے اس لیے آئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم سو نہیں،
لمبی نیندیں آ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم غور و فکر کرو، ذرا یہ بھوکے رہو، کوئی کھانے کچن سے تمہیں ٹائم باہر نکلو، کچن سے ٹائم ملے تمہیں، ٹھیک ہے، پیٹ خالی ہو، کوئی پتہ چلے کہ رزق کدھر سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے، ذرا امی کی بھی جان چھوٹے کہ یہ بنا کے دیں وہ بنا کے دیں، بہنوں کی ذرا تھوڑی سی جان چھوٹے، لڑکوں کی تھوڑی سی یہ چھوٹے بھی، یہ لانا ہے وہ لانا ہے، وہ ایک ہی دفعہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم ذرا غور و فکر کی طرف آئیں، اس چیز سے نکل کے سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا تھا، یہ تو اس لیے تھا رمضان، ٹھیک ہے، یہ ظلم نہیں ہوا، ظلم ہو گیا نا، ٹھیک ہے، صبح دیر سے دکانیں کھولنا، رات کو دیر تک بند کرنا، ٹھیک ہے، پھر اس سے یہاں تک صرف ظلم نہیں ہے کہ مارکیٹ کھلی ہے دیر تک، آپ کا گھر دیر تک کھلتا ہے، گھر کے ریلیشنز دیر، یعنی آپ تنگ کر دیتے ہیں اگلے کو، آپ تنگ کر رہے ہیں گھر والوں کو، ٹھیک ہے، آپ کی باڈی میں وہ انرجی نہیں جا رہی ہے جو آپ کو چاہیے، آپ کے جسم کو جو خوراک چاہیے، رات کو لائٹیں بند ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہیں، آپ کے جسم میں خوراک نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مائنڈ میں ایک سیل ہوتا ہے جو جب تک آپ اس کو بند، وہ تب بند ہوتا ہے جس طرح وہ ایک پودا ہے نا وہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لائٹس بند ہوتی ہیں تو ہمارے اندر سگنل جاتا ہے باڈی کو کہ اب رات ہے اور اب ہم نے سونا ہے، وہ اگر وہ ٹائم اسے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ چیز، اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے۔ عشاء کے بعد ہمیں جاگنا پسند نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم موبائلوں کو چھوڑنا نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے، ایک غلط چیز، ایک صحیح چیز کا غلط طریقے سے استعمال بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، نیٹ پیکج کا استعمال کرنا، میں اگر آج کل کے دور میں کہوں تو نیٹ پیکج کا استعمال کرنا غلط طریقے سے تو یہ بھی ظلم ہے، ٹھیک ہے، گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، اس کا ہم اوپر کری جا رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، ظلم ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہر چیز، چھوٹی بڑی چیز میں دیکھنا ہے کہ ہم ظلم تو نہیں کر رہے اپنی زندگی میں۔ اب ٹیچر نے جو ہمیں، اگر ہم اسکول کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم نے جو چیز جس سلیبس میں یاد کرنی تھی وہاں پہ نہیں یاد کی تو یہ ہم نے اپنے ساتھ خیر سے ظلم کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ہم آخری ٹائم پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر لاسٹ میں جو نتیجہ آتا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ انصاف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے برابری کے ساتھ چلنا تھا وہ چیز کیا تھی، ہمیں عدل کے ساتھ چلنا تھا، ہمیں لیول اپنے برابر رکھنے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم گھریلو رشتے ہوتے ہیں بچوں کے معاملے میں، کسی ایک کو دیکھیں، بچے آج کل کے اسپیشلی زیادہ پہلے جو ہوتے تھے ماشاءاللہ ہم لوگ، ہماری آنٹی کے اور ہم لوگ اس طرح، ہم لوگ نا پانچ ہوتے تھے یا زیادہ بھی ہوتے تھے، تو اور دوسرا ہم لوگوں کو اتنی فیل نہیں ہوتی تھی چیزیں، آج کل کے بچوں میں یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں کہ ذرا سا کسی کو اوپر نیچے ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم سے یہ بندہ پیار نہیں کرتا، ہمارے پیرنٹس نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر ان کی کچھ خوراک اس طرح سے ہیں، جذباتیت ان میں زیادہ ہے، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی بچے میں تو نہیں ظلم کر رہے ہیں، کسی بچے کو زیادہ فوقیت تو نہیں دے رہے ہیں، الا یہ کہ وہ بچہ حضرت یوسف علیہ السلام والا حساب کتاب اور بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو پھر بات اور تھی، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا تھا نا، ایک اولاد ہوتی ہے فرما بردار اولاد، ٹھیک ہے، پھر وہ بچے کو سوچنا چاہیے، پھر وہ وہاں پہ دیکھے کہ میں نے کیا ایسی کمی ہے میرے اندر کہ مجھے کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس لیول پہ جانے کے لیے ایک سہارے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو ایک فیملی نے اس کو دینا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ، کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، غلط گمان رکھنا بھی ظلم ہے اور یہ شیطان کو جگہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ مجھے وہ فل ایز اٹ از واقعہ نہیں یاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی پردے میں تھے، زوجہ محترمہ جو تھی ان کے پردے میں تھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو کلیئر کیا کہ یہ جو تھی میرے ساتھ میری زوجہ تھی، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے، صحابہ نے کیا کہنا تھا، انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا، کیوں کلیئر کیا؟ کیونکہ شیطان دلوں میں گمان پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس گمان کو مت پیدا ہونے دیا کریں، یا چیز کو کلیئر کر دیا کریں، ٹھیک ہے، یا پھر کسی کے بارے میں دوسرے کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، دوسروں کے گھروں کی خبروں کے پیچھے نہ پڑیں کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، سم ٹائم ہوتا ہے نا لڑکیوں کو اسپیشلی فیمیل کیٹیگری میں یہ کیوریاسٹی ہوتی ہے، اس کو ذرا تجسس جس کو ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، کہ ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس گھر میں یہ آواز آئی تھی، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی آواز آ جاتی ہے تو ہمیں تجسس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ذرا پتہ کریں، پھر ہم محلے میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گئے وہ نا اس گھر سے یا رات کو نا آواز آئی تھی. اگر ہم اس معاملے میں ہیلپ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے کو ڈسکشن میں لے کے آنا بہت بری بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اگر کسی بھی زندگی میں ریلیشنز میں یا کسی بھی فیز میں ہم لوگ اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ شروع کی 3 آیات بڑی سخت ہیں کہ ہم اللہ کی محبت سے دور ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کی محبت کل ہی میری نظر سے ایک آیت گزری سورہ آل عمران میں، اس کی تفسیر دیکھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کس طرح محبت ملے گی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کہ تم پیروی کرو میری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز تھی؟ پیروی کس طرح کرنی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینے کے لیے ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آنا ہے. اچھا ایک اور ظلم میں بتاتی ہوں، اسراف کرنا. اسراف کب کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ؟ اسراف شاپنگ کرتے ہوئے. اور وہ شاپنگ کس کی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ اسراف، اسپیشلی شادی. اگر ذرا ہم اپنی شادیوں کا جائزہ لیں، کیا ہم اپنی حیثیت سے باہر نکل کے شادیاں کرتے ہیں؟ ایسے ہی نا، ادھار تک لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ہمارے گلے چیزیں پڑ جاتی ہیں. حتیٰ کہ فیملی میں بھی شادی ہو تو ہم ایک رکھ رکھاؤ جس کو کہتے ہیں نا جھوٹا، ٹھیک ہے، رکھ رکھاؤ کے چکر میں شو آف کرتے ہیں ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ بھئی میری شادی بڑی اچھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی لڑکے والا ہے تو وہ لڑکی والے کو آرام سے کہہ سکتا ہے کہ جو آپ کی بس میں نہیں ہے وہ نہ کریں. سیم اسی طرح لڑکی والوں کا بھی کام بنتا ہے کہ جو ان بیچاروں نے زیور چڑھانا ہوتا ہے اور دکھانا ہوتا ہے یہ زیور دیا تھا، تو وہ ذرا اس کو دکھا دیں. اور وہ ہمارے طرف تو پرانے زمانوں میں نہیں بلکہ ابھی بھی کچھ ایریاز میں اسٹک ہوتی ہے، ایک کھڑی ہوتی ہے، ایک آنٹی کھڑی ہوتی ہے، وہ دکھا دیتی ہیں یہ جڑا نا یہ اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے چاچے نے دیا ہے، یہ اس کے مامے نے دیا ہے، یہ مہندی فلاں. آپ کیوں سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ سب لوگ اپنی زندگیوں میں بڑے آزمائش میں ہیں. ایک دوسرے کو سپورٹ لازمی کریں. ظاہر ہے جب شادی آئی ہے کسی غریب کے گھر میں اگر بیٹی ہے تو اس کو تو آپ کو پتہ ہے نکاح کروانا بہت بڑا صدقہ ہے. لیکن اگر ہم کسی بچے کی ماں ہیں، لڑکے کی ماں ہیں، تو ہم کسی لڑکی والے کے لیے آسانی کر دیں. ٹھیک ہے، میں باقی باتیں یہاں پہ نہیں کھولوں گی کہ شادی میں جو میں نارمل اسراف کی بات کر رہی ہوں، جو جس طرح سے فنکشنز ہم لوگ کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم کپڑے اتنے مہنگے مہنگے لے لیتے ہیں، جس طرح سے اپنی لمٹ سے باہر کام نہ کریں. اپنی لمٹ کو سے باہر چادر دیکھ کر پاؤں نکالیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسراف ہے، یہ ظلم ہے. ظلم ہے. دیکھیں نئی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد ہم لوگ پڑ جاتے ہیں ابھی اس کو واپس کرنا ہے، ابھی اس کو واپس کرنا ہے. وہ جو بیچاری اگلی آئی ہوئی ہوتی ہے وہ یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو ظلم نہ کریں. لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے آسانی کریں کہ جو آپ نے اتنا چڑھانا ہے زیور، اگر زیادہ نہیں ہو سکتا اتنا کر دیں آپ. ٹھیک ہے، حق مہر میں آسانیاں کر دیں. یہ لڑکی والے کے لیے. لڑکے والے کے لیے کہ وہ بیچاری جو اگلی آ رہی ہے اس کو بارات، دیکھیں لازمی نہیں ہے ہم نے اپنا خاندان لے کے جانا ہوتا ہے بارات میں. آسانیاں کریں، آسانیاں کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں. اللہ آپ کے ساتھ آسانیاں کرے گا. ٹھیک ہے، جو بیٹے والے ہیں آپ وہ فیملی والوں سے معذرت کر لیں. آپ سب رشتوں کو، ہم سب لوگ انسان کو خوش نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے. ہمارے عمل سے، کسی بھی عمل سے اللہ خوش ہو سکتا ہے اگر کوئی ہم نے نیک عمل کیا. انسان کو آپ خوش نہیں کر سکتے. آپ انسان کو خوش کرنے لگیں گے نا اگر کہ ہم انسان کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، تو ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو جائیں گے. ایک بندہ آپ کو آ کے لازمی کہے گا کہ وہاں پہ جالا تھا تم نے صفائی صحیح نہیں کی. ٹھیک ہے، آپ انسان کو نہیں خوش کر سکتے. تو بہتر ہے کہ اپنے جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو شادی کا ضرور بتائیں، شیئر کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ بارات پہ ہولا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ولیمہ اگر آپ لوگ ایک اچھا ولیمہ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اچھے سے کر لیں. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے جتنا لمٹ میں ہے اتنا کریں، ظلم نہ کریں. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر سے پتہ ہوتی ہیں، ہم لوگ خود ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 1-2 فنکشن ایسے ہوتے ہیں ہماری شادیوں میں جو ایکسٹرا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک دیگ سے کام چل جائے گا اس فنکشن میں. ٹھیک ہے، ایک دیگ سے نہیں کام چلتا. روٹیاں بھی بنانی پڑتی ہیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. جسم کی انرجی الگ لگتی ہے، اللہ کی نافرمانیاں الگ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز چل رہی ہے. معاشرت ہمیں معاشرہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا. ٹھیک ہے. معاشرے کو اس حد تک رکھیں جہاں اللہ کی بات سے ٹکراؤ نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ہم کسی کی کوئی بات سننے کے یا ماننے کے، کسی چیز کو فالو کرنے کے غلام نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کسی غلط بات کو فالو کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ دیکھیں، اللہ کے ساتھ بندہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے نا صبر والے ہیں. کس طرح؟ بندہ اللہ کے ساتھ ظلم، شرک کیا ہے؟ ظلم ہے. ٹھیک ہے. بندہ اللہ کی نہ مان کے بھی ہم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. شرک ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ بندے کو لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی بت کو پوجنا شروع کر دیں، کسی کو ہم وہ درجہ دے دیں، کسی کی بات اس طرح سے ماننا شروع کر دیں جو اللہ کا درجہ تھا. ٹھیک ہے. ہمیں اللہ کی جتنی ماننی چاہیے تھی، ہم اس طرح آج لوگوں کی مان رہے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے رولز کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے مجھے؟ تھوڑا سا کوئی آگے سے نا ریئیکشن وغیرہ دیا کرے، ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے، اور ہاں ایسے ہوتا ہے ہمارے ارد گرد. ٹھیک ہے. یا آپ لوگ کچھ بیچ میں کچھ چھوٹا سا پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکشن جو ہے ہم اس کے بعد کر لیں گے. ٹھیک ہے. 5-10 منٹ کی انشاءاللہ. صحیح ہے. تو ابھی ہم نے اپنی زندگی میں مزید آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں یہ ہم لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو کام جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہے ہوتے. جیسے اشفاق احمد کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اللہ کی مانتے ہوں تو ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں آ جائیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. سم ٹائم ہم لوگ اچھا لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ جو ہے ہم لوگوں کی واہ واہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر سم ٹائم ہم لوگ شادیوں پہ، یہ لڑکیاں شاید اس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. ایک شادی میں نے وہ اس شادی میں بھی پہنا تھا. اب یہ کتنی بڑی زیادتی ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو آج کل عام ہے. ایک دفعہ پہن تو لیا میں نے، اب پہلے ہوتا تھا کہ 2-3 دفعہ پہن لیا، اب کی بچیاں کہتی ہیں ایک دفعہ پہنا تو تھا میں نے. ایسے کرتے ہیں نا. تو یہ ہمیں اپنی اولاد کو بتانے کی ضرورت، اب ان کو غلط نہیں سمجھنا، اپنی اولاد کو یہ بتائیں، ان کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ تمہارا جو وجود ہے نا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ خوبصورت لگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ لوگ چاہے جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کب نہیں رہتا، نہیں رہتا. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ سیریسلی ہم نے دیکھا. میری ہیں ٹیچر ہیں، مینٹور ہیں، جو ہماری جو انسٹرکٹر ہیں بڑی دل کے قریب، انہوں نے اس چیز پہ کیا بھی تھا. اپنے سگے بھائی کی شادی میں انہوں نے وہی لباس پہنا جو انہوں نے پہلے پہنا. بندے میں کانفیڈینس ہونا چاہیے، بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں آپ کو گناہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو غلط کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے باہر پھلانگ رہے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں، یہ طریقے سے بتانے کی بجائے ہم ان کو لے دیتے ہیں چیز. سم ٹائم آپ نے دیکھا کچھ بچے رو کے اپنی چیز منوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں جب یہ کہتی ہوں کہ بچوں کے ساتھ نرمی سے اس نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کی غلط چیز کو بھی مانیں. کہیں پہ آپ نے ان کو تھوڑا سا نا اسٹرک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں اپنے جو صحیح چیز ہے اس میں غلط چیز ہے، غلط طریقے سے بات کرنا شروع کر دیں، غلط الفاظ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، لیکن ایک ایسا رویہ اختیار کریں جو ایک اچھے درجے کا بھی ہو اور اس کو سمجھ بھی آ جائے بات. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وہ بات ماننے والی نہیں تھی، اتنا بتا دیں تم میرے دل کے بہت قریب ہو لیکن یہ بات نہیں بول ہو سکتی، سوری کرنا سیکھیں. لوگوں کو بھی سمجھ میں اس طرح ہوتا ہے نا، وہ میرے ساتھ وہاں چلنا ذرا اس طرح ہم لوگ ایک دوسرے کہتے ہیں. اب ہم نے گھر کی رسپانسبلٹی کو اگر چھوڑ کے کسی کے ساتھ چلے گئے، غلط کیا ہم نے. ٹھیک ہے. میرے گھر کو میری ضرورت تھی. سم ٹائم ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہم باہر دیتے پھریں. سم ٹائم ایسے بلکہ سننے کو ملتا بھی ہے کہ صدقے کے سے ریلیٹڈ اپنے بچوں کو ضرورت ہے، ان کی نیڈز کو مار کے ضرورت کی بات کر رہے ہیں، خواہشات کی نہیں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خواہش اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے. ضروریات کو ہم نہ پورا کریں اور ہم باہر کسی کو دے دیں، یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے. وہ صدقہ آپ کا سب سے پہلا لقمہ جو آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں نا، اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں، وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بیوی اپنے میاں کو وہ کرتی ہے، کیا نام ہے، کچھ دیتی ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. فار ایگزامپل اگر اس کا میاں غریب تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اس میں سے حق مہر میں سے یا اس کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ اس میں سے دیتی ہے تو وہ اس نے صدقہ کی ہے. لیکن مرد جو ہے
مرد کے اوپر جو ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، وائف کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو وہ اس کو دے سکتی ہے مرد کو. تو کتنا بڑا ایک صدقہ اور دوسرا آپ نے کسی قریبی بندے کو دیا. ٹھیک ہے، تو ہم جب خیر کا سوچیں نا، ہمیشہ جب ہمارے مائنڈ میں خیر کا آتا ہے تو وہ چوتھی گلی کا بندہ آتا ہے، ہم نے وہاں خیر کرنی ہے. ٹھیک ہے، پاس والے تو ایسے ہی ہے. ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر ہم لوگ اپنی فیملیز کو دیکھنا شروع کر دیں، دیکھیں ہر بندہ مانگتا نہیں ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں بہت اچھی سیٹ اپ ہے، بڑے اچھے گھر میں رہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے زمانے کا بنایا ہوا ہے اور بڑا کچھ ہے اس میں، اچھا سا فریج ہے، اچھا سا گھر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ بڑے امیر قسم کے ہیں یا ان کی ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ ان بچوں کی فیسیں کیسے ادا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کھا کیسے رہے ہیں. تو اپنے ایسے رشتوں پر، بہن بھائیوں پر دیکھا کریں کہ ہم باہر دینے سے پہلے یہاں دیکھ لیں. اور جب ہر بندہ یہ دیکھتا ہے نا، باہر کسی کو ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، پہلے اپنے خیر جب کرنے، میں اچھا خیر کرنے لگی ہوں، کہاں کرنی ہے؟ پہلے اپنے ساتھ اور پھر گھر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ظلم سے ہم نے انشاءاللہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، نہ اپنے ساتھ ظلم ہونے دیں، نہ اللہ کے معاملہ، اللہ کے چیزوں میں کی مخالفت کر کے ظلم کریں. اللہ کی بات نہ مان کر بھی ظلم کرتے ہیں ہم لوگ. سب سے پہلے تو ہم اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے ساتھ ہی ہم ظلم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا کیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا نا، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی. اور یہاں پہ پھر میں آخر میں شادی کو یہ ڈسکس کروں گی کہ ہم وہاں پہ بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی، بہت زیادہ کتنا نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں. شادی کرنا بہت، شادی ایمان کو آدھا کرتی ہے، یعنی ایمان کا نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ شادی آپ کسی یونٹ کو سیٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یونٹ آنے لگا ہے، نیا یونٹ ایک تعمیر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی جو لوگ ہیں مزید اس کے فالوورز آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے نا ان لوگوں پر جن کی اولاد ہوگی اور زیادہ ہوگی، فرما بردار ہوگی. تو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں پہ ہم نافرمانی کرتے ہیں سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، وہیں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بھی شاید بغض دلوں میں رکھنا شروع آج کر کل ان دیتے کے ہیں. بچے زیادہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بہت ہی پیدا کر رہی ہے، پتہ نہیں اکثر بات ہوتی ہے، دیکھیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں ہے. ہاں، یہ اس صحیح طرح کہتے وہ ہیں. دوسروں کو نا خیر وہ جو غریب ہے ان کا کام ہی ہے بچے پیدا کرنا. ہم کہتے ہیں نا صحیح کہہ رہے یہ ہیں. ان کا کام ہی ہے بچے پیدا کرنا. یہ بھی تو غلط ہوتا ہے نا کہ خدا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایسے بولنا نہیں کھیتی چاہیے. عورت کو ایک کھیتی کا مثال دے دیا. تھوڑا سا نہیں، اور اگر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تو پھر اس چیز سے ڈریں کہ ہم نے اگر کسی کو ہرٹ کیا ہے اور اس نے آگے سے کچھ کہا نہیں ہے، پھر وہ معاملہ آگے چلا جائے. کہتے ہیں کہ آج کل 1 یا 2 سے زیادہ بچے نہیں پیدا کرو. ہاں، اس دن ہم بات کر رہے تھے تو پھر وہ تیسرے والا بیچارہ اپنے آپ کو ہاں، سمجھتا اور ہے میں تو جس کے اچھا ہی 3 نہیں 4 ہوں. ہو گئے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ میں نے یہ کیا کر دیا. تو یہ ہے کہ اس طرح دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ بندہ شرمندہ ہو ایک حلال کام کر کے. ٹھیک ہے، حلال کام کر کے بھی اگر کوئی شرمندہ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے حرام کا اضافہ ہوتا ہے. ہم نے کیا سنا تھا وہ حدیث میں کہ اگر تم لوگوں کے یعنی ہمارے معاشرے میں جب برائیاں پھیلنا شروع ہو جائیں گی تو ایسی بیماریاں آئیں گی جو ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوں گی اور آج کل آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور بے حیائی بھی اسی طرح تیزی سے پھیل رہی ہے. اب یہ جو بیماری تھی دیکھ کر سنا تھا کہ حج عمرہ وغیرہ نعوذ باللہ تو بس کر کے بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے الفاظ بہت، جب منہ سے الفاظ نکالنے لگے نا پہلے سوچ لیں کہ میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنے لگا یا کرنے لگی. ٹھیک ہے، اور نکل جائیں تو اس کو واپس لیں، معذرت کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ سم ٹائم نکل جاتے ہیں نا اگر ایز اے ہیومن بینگ. اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا شعور تو آ جاتا ہے نا کہ ہم نے اتنے الفاظوں کو واپس کیسے لینا ہے یا معاملے کو صلح کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.